بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ خواب میں خود کو میٹھا پھل کھاتا دیکھو تو جان جاؤ کہ یہ نیک اولاد ہونے کی خوشخبری ہے۔ خالی پیٹ سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ عمر میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ رزق کو تنگ کر دینے والے گھر کے کام، بچے ہوئے کھانے کو گندی نالی میں ضائع کرنا، گھر میں پرندوں کے لیے دانہ پانی نہ رکھنا، کمرے کے اندر مکڑی کے جالے کو نہ صاف کرنا، گھر میں آئی بلی کو مار کر گھر سے بھگا دینا، گھر میں آئے مہمان سے برا سلوک کرنا، مہمانوں کو دیکھ کر منہ بنانا۔ جس گھر میں عورت اونچی آواز سے بات کرتی ہے اس گھر میں کبھی رزق نہیں آتا۔ جس گھر میں روزانہ شام کے وقت روشنی رہتی ہو وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ بغیر چینی کی چائے پینا جسم کی تھکاوٹ کو دور کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ جو لوگ بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں وہ لوگ عموماً زیادہ جذباتی اور حد سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ ہر کھانے کے بعد ایک سبز الائچی چبانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ روزانہ صبح 4 بجے اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ فجر کی نماز کی پابندی کرنے والے کا کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی جمی ہوئی پرانی بلغم صاف ہو جاتی ہے۔ زیادہ فکر اور ذہنی پریشانی دماغ کی صلاحیتوں کو تیزی سے کمزور کرتی ہے۔ وضو کی حالت میں سونے والے انسان کو ڈراؤنے اور برے خواب نہیں آتے اور وہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ ہمیشہ جوان اور توانا رہنے کے لیے روزانہ نیم گرم پانی میں کھجوریں بھگو کر کھانے کا معمول بنائیں۔ چمیلی کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے انسان کی یادداشت اور حافظہ تیز ہوتا ہے۔ جو عورتیں روزانہ سیڑھیاں چڑھتی ہیں اور اترتی ہیں ان کو گھٹنوں کے درد کی شکایت کم ہو جاتی ہے۔ اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ چاول کو ابال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو خواتین دودھ اور دہی کا کثرت سے استعمال کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی اور یہ ان کے بچوں کی نشو و نما کے لیے بھی بہترین ہے۔ جو افراد نرم دل ہوتے ہیں زیادہ ہنستے ہیں اور جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ماہواری کے درد کی پرابلم ہو تو پودینے کا رس 1 چمچ روزانہ پی لیا کرو۔ چلتے وقت اپنے قدم گننے والے لوگ طبیعت کے لحاظ سے بے صبرے ہوتے ہیں۔ دال کھانے کے فوری بعد دودھ پینے سے پیٹ کی تکلیف کی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ کھانے سے پہلے پانی پینا صحت کے لیے مفید ہے اور یہ عمر میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگانے سے بال تیزی سے لمبے ہوتے ہیں۔ سبز کچی مرچ کا استعمال بینائی کو تیز کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ دودھ پینے کے فوری بعد سونا ہاضمے کے نظام کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ ماہواری میں روزانہ 1 کینو کھانے سے ماہواری کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو۔ دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھاؤ، رات کا کھانا غریبوں کی طرح کھاؤ۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لو، نظر تیز ہو جائے گی، دھندلا پن ختم ہو جائے گا۔ رات کے وقت میٹھا کھا کر سونے سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے، یہ موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ لیموں پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے۔ ہڈیوں میں کمزوری ہونے لگی تو رات کو سونے سے پہلے دودھ گرم کر کے پی لیا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، اس سے سکون کی نیند بھی آئے گی۔ کالا زیرہ تیل میں شامل کر کے اسے گرم کر کے اپنے جسم پر مالش کریں، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ جدید تحقیق کے مطابق جو لوگ تیز رفتار چلنے کے عادی ہیں وہ دیگر لوگوں کی نسبت
زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں۔ ایک نیک اور اچھا انسان باہر کی دنیا میں تو بہت عزت پاتا ہے، لیکن اکثر اپنے گھر والوں کی نظر میں اس کی ویسی قدر نہیں ہوتی۔ شدید غصہ کرنا ہارٹ اٹیک کے خطرے کو دوگنا کرتا ہے اور انسانی قوت مدافعت کو تباہ کرتا ہے۔ مسور کی دال کا باقاعدہ استعمال پیٹ کی بیماریوں اور معدے کے جملہ امراض سے بچاتا ہے۔ آنکھوں پر مسکارا اور نقلی پلکوں کے استعمال سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی ہے۔ آنکھوں میں مختلف قسم کے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک سموسہ یا رول کو ہضم کرنے کے لیے کم از کم 2.5 کلومیٹر تک بھاگنا ضروری ہوتا ہے؟ ضرورت سے زیادہ کھانے کی عادت انسان کو جلد کی مختلف بیماریوں کا شکار بنا دیتی ہے۔ دوپہر 2 بجے کے بعد کیفین چائے کافی سے پرہیز کریں، کیونکہ اس کا اثر جسم میں 6 سے 8 گھنٹے تک رہتا ہے، جو نیند اڑا سکتا ہے۔ کیلے میں میگنیشیم اور پوٹاشیم ہوتا ہے، جو پٹھوں کو آرام پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ رات کے وقت کیلا کھانا پرسکون نیند کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ دماغ کو لوہے کی طرح مضبوط بنانے کے لیے دہی میں بادام ڈال کر کھائیں۔ ماتھے کی مالش کریں۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے پانی سے چہرہ دھو لو۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے دل کی نالیاں بند نہیں ہوتیں، جبکہ شہد اور انار ملا کر کھانے سے جسم کی طاقت بڑھتی ہے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں، چوہوں کی بل کے پاس انڈے کا خالی کھول رکھ دو، چوہے فوراً بھاگ جائیں گے۔ پستہ کھانے سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے، جبکہ انگور دماغ کو طاقت دیتے ہیں، ذہن کو تیز کرتے ہیں۔ جو لوگ رات کو سوتے وقت موزے پہن کر سوتے ہیں، طبی لحاظ سے ان کی زندگی کی معیار کم ہونے لگتی ہے۔ صاف ستھرے، کھلے اور اچھے لباس پہننے سے انسان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے اور شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ دیر سے نیند آنا بعض اوقات دماغ کے زیادہ فعال اور تیز ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ لیموں، اجوائن، خشک میوہ جات کا باقاعدہ سے استعمال کریں۔ لسی اور چائے ایک ساتھ پینے سے جسمانی درجہ حرارت بگڑ سکتا ہے، بخار بھی ہو سکتا ہے۔ یادداشت کو بڑھانے والی چند غذائیں۔ روزانہ ہر کھانے میں کھیرے کا استعمال لازمی کریں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے کا معمول بنائیں۔ روزانہ بلا ناغہ 3 بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کریں۔ گاجر کا حلوہ بھی ذہانت کے لیے مفید ہے۔ رات کے وقت کھلے آسمان اور ستاروں کی جانب دیکھنا دماغی سکون اور قوت کا باعث بنتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینا دانتوں کی مضبوطی کے لیے بہت اثر ہے۔ برفیلے یا بہت ٹھنڈے پانی کا مستقل استعمال دانتوں کو وقت سے پہلے گرا دیتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھانے سے نظام انہضام بہتر ہو جاتا ہے، کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ بار بار تھوکنے کی عادت دماغ کی کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ گردوں کی تکلیف کی صورت میں گرم پانی میں خالص شہد ملا کر پینا نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ جگر کی جلن اور گرمی کو دور کرنے کے لیے آملے کا مربع بہترین انتخاب ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں، اس لیے ہمیشہ صبح کے وقت ورزش کرنے کا معمول بنائیں۔ ترش اور کھٹی چیزوں کا استعمال پٹھوں کی کمزوری کا سبب بن سکتا ہے۔ دوران حمل دودھ کا استعمال ماں اور بچے دونوں کے لیے صحت اور رنگت کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا استعمال حاملہ خواتین کے لیے نہایت ہی مفید ہے، جو بچے کی پیدائشی نقائص سے بچاتا ہے۔ کیلے کے چھلکے پر شہد لگا کر کھائیں تو کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد 1 کھجور منہ میں ڈال لینے سے کھانا اچھے سے ہضم ہو جائے گا۔ پانی میں سونف ڈال کر غرارے کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی۔
جسم کی ایک ایک جوڑ ہڈیاں لوہے جیسی مضبوط بنائیں۔ 15 دن استعمال کر کے دیکھیں، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ 20 روپے کے بھنے چنے، 50 روپے کا دودھ، 2 عدد کھجوریں، 1 کیلا ملا کر ان کا شیک بنا کے پی لیں۔ جسم میں ایسی طاقت آئے گی، جوڑ ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گے، جوانی چہرے پر دکھائی دے گی، کمزوری ہمیشہ کے لیے دور ہوگی۔ سگریٹ نوشی کی عادت ترک کرنے کے لیے جب بھی طلب محسوس ہو، زبان کی نوک سے تھوڑا سا نمک چاٹ لیں۔ چائے کا زیادہ استعمال نہ صرف جلد کو خراب کرتا ہے بلکہ یہ نظر کی کمزوری کا بھی سبب بنتا ہے۔ گرم گرم چائے پینے کے فوری بعد اوپر سے پانی پینا صحت کے لیے انتہائی خطرناک عمل ہے۔ چائے پینے سے معدے کی قدرتی بھوک ختم ہوتی ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ جو لوگ کسی بھی بات کو صرف ایک بات سن کر سمجھنا چاہتے ہیں وہ اکثر زندگی کی الجھنوں سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں۔ دودھ اور کھجور کو اکٹھا استعمال کرو کیونکہ یہ دونوں عمدہ کھانے ہیں۔ پالک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، مہمان کو اندھیرے میں بٹھانے سے گھر میں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ عرق گلاب سے ماتھے کا مساج کرنے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ٹھنڈی اشیاء کا استعمال دماغ کی صلاحیتوں کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ ذہنی سکون پانے کے لیے اپنے الفاظ لوگوں سے وابستہ ہو توقعات اور میل جول کو مختصر کر دیں۔ دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد ایک جوا لہسن کا کھا لیں تو بڑی تیزی کے ساتھ وزن کم ہوگا۔ روزانہ سونف والا دودھ پی لینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ ناظرین، معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو سابودانہ بنا کر کھایا کریں، معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگنے لگ جاتی ہے۔ ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جاتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں، جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے بند گلا کھل جاتا ہے، بدن کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ جو انسان ایک ہی سانس میں پانی پی جاتا ہے وہ مزاج میں جلد باز بے صبرا ہوتا ہے۔ رات سونے سے پہلے 1 چمچ خالص زیتون کا تیل لیں، اسے ہلکا سا نیم گرم کر لیں۔ صبح خالی پیٹ 1 چمچ سفید دل اور 1 چمچ اخروٹ کا سونف نیم گرم دودھ میں ملا کر پی لیں۔ اس کے بعد آنکھوں کے ارد گرد اور پلکوں پر بادام یا زیتون کے تیل کا مساج کریں، اسے آنکھوں کے اعصاب کو بے پناہ طاقت دیں گے، خشکی دور کریں گے، نظر کا دھندلا پن ختم ہو جائے گا، پلکوں کی جڑوں کو توانائی ملتی ہے اور بینائی باز کی طرح تیز ہو جاتی ہے۔ پانی میں نیم کے پتے ابال کر پاخانے والی جگہ کو دھونے سے بواسیر دور ہو جاتی ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت، کینسر کا مرض سن لے، کینسر کی بیماری سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ پیٹ کی تکلیف کی صورت میں دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء کے استعمال سے مکمل پرہیز کریں۔ بستر پر بیٹھ کر کام کرنا، کھانا کھانا یا فون استعمال کرنے سے گریز کریں۔ جب آپ بستر پر سونے کے لیے جائیں تو آپ کا دماغ اسے دیکھتے ہی نیند کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مولی کے پتوں کا عرق نکال کر پینے سے یہ یرقان جیسے مرض سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ مالٹے کا باقاعدہ استعمال چہرے کی جلد کو تر و تازہ، شفاف اور چمکدار بناتا ہے۔ جسمانی طاقت میں کمی محسوس ہو تو مصری کی ڈلی چوس لیا کرو۔ نزلہ زکام کی وجہ سے گلے میں سوزش ہو تو نمکین پانی سے غرارے کریں، یہی اس کا بہترین علاج ہے۔ کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کے بولنے کا انتظار کریں۔ پانی ہمیشہ پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ رات کو پیشاب کے قطرے آنے کا علاج، رات کو ٹھنڈے پانی میں ادرک کا رس ڈال کے پئیں۔ کھانسی کی شدت کم کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں 1 چٹکی ہلدی ملا کر پینا مفید ہے۔
وکس کا استعمال نہ صرف تھکن کو دور کرتا ہے بلکہ پھٹی ایڑیوں کو بھی نرم و ملائم بناتا ہے۔ سر کی خشکی ختم کرنے کے لیے انڈے میں دہی اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانا بہت ہی زیادہ مؤثر ہے۔ ناف میں زیتون یا سرسوں کا تیل ڈالنا پورے جسم کو توانائی اور طاقت فراہم کرتا ہے۔ جس عورت کی ٹانگوں پر بال زیادہ ہوں، ایسی عورت پہلے بیٹی کو جنم دے گی۔ ذہنی سکون پانے کے لیے زندگی میں غلطیاں ہونا فطری ہے، مگر یاد رکھیں کسی دوسرے انسان کے ساتھ کبھی غلط نہ کریں۔ جب خوشحالی اور دولت آنے لگتی ہے تو انسان کو پریشانیاں گھیر لیتی ہیں اور اپنوں کے رویوں میں حسد نمایاں ہونے لگتی ہے۔ معدے کی جلن یا مثانے کی گرمی دور کرنے کے لیے دہی میں اسپاغول کا چھلکا ملا کر کھانا مفید ہے۔ چلنے یا سفر پر روزانہ ہونے سے پہلے کھجور کھا لینا جسم کو بیماری اور سستی سے محفوظ رکھتا ہے۔ دودھ پلانے والی مائیں اگر کلونجی کے چند دانے دودھ کے ساتھ کھا لیں، اس سے دودھ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ پرسکون صحت کے لیے رات 10 بجے سے صبح 4 بجے کا وقت بہترین ہوتا ہے۔ صبح کو جلدی اٹھ جایا کرو، پورا دن اچھا گزرے گا۔ فون سوتے وقت موبائل کو بائیں کان کے ساتھ لگانا دماغی صحت کے لیے بہترین قصوروار کیا جاتا ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے پر خارش ہو تو کلونجی کا تیل لگانے سے فوری سکون ملتا ہے۔ چہرے کے سیاہ دھبے دور کرنے کے لیے ٹھنڈے ٹماٹر کا ٹکڑا چہرے پر ملنا مفید ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے جلد صاف، شفاف اور رنگت گوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ خود کو بوڑھا محسوس سمجھنے لگے ہیں یا چہرے کی جلد لٹکنے لگی ہے تو صبح نہار منہ 1 گلاس پانی میں 1 چمچ شہد کا ملا کر پی لیں۔ آپ دن میں 30 منٹ سے زیادہ سوتے ہیں، رات کو نیند متاثر ہو سکتی ہے، اس لیے دن میں لمبی نیند سے پرہیز کریں۔ دماغی تیزی اور یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے روزانہ بادام کھایا کریں۔ جوڑوں کے درد سے نجات پانے کے لیے مچھلی کا استعمال نہایت مفید ہے۔ دانتوں کا پیلا پن ختم کرنے کے لیے ان پر تازہ ٹھنڈا مکھن رگڑنا بہت اثر دکھاتا ہے۔ صبح کے وقت سبز چیزیں غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ صبح کو واک کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ انجیر دودھ میں بھگو کر کھائیں۔ کچی ادرک کھانے کے بعد کھائیں۔ سونے سے پہلے 1 دانہ سونف کھا کر سو جائیں۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو ہری سبزیاں زیادہ کھایا کرو۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں چند کھجوریں ڈال کر پی جاؤ، معدے کی جلن فوری دور ہو جائے گی۔ بدن کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ دیا جلا کر دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ حالت وضو میں موت آنے پر شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ دہی کا استعمال معدے کے نظام کو تندرست اور فعال رکھنے میں انتہائی مددگار، فائدہ مند ہے۔ ذہنی دباؤ اور ٹینشن کا براہ راست اثر انسانی معدے پر پڑتا ہے، جو کئی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ دانت ٹوٹنے کی صورت میں اس جگہ پر پودینے کا پتے رگڑنے سے نیا دانت سیدھا نکلتا ہے۔ جو بچے بچپن سے کمزور ہوں انہیں روزانہ صبح نہار منہ کیلا کھلائیں۔ اگر جسم میں الرجی بڑھ جائے تو نیم گرم پانی کا 1 گلاس فوری پی لیں۔ صبح اٹھ کر بادام کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ بارش کا پانی معدہ صاف کرتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پئیں، موٹاپا کم ہوتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک کریں، کھانا اچھے سے ہضم ہوگا۔ اگر آپ کے بدن کی جلد لٹکنا شروع ہو جائے، بدن پر عرق گلاب ساتھ میں چمیلی کا تیل ملا کر مالش کریں، بدن کی جلد 16 سال جیسی جوان ہو جائے گی۔ صبح کو چقندر کھانے سے قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گی۔ انار کا استعمال
شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ سبزیوں میں توری کا استعمال کریں۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز زیادہ کھائیں۔ بند گوبھی کے پتوں کی چائے پئیں۔ دہی میں تھوڑی سی چینی شامل کر کے کھانے سے پیٹ کے درد میں فوری سکون ملتا ہے۔ چائے کا حد سے زیادہ استعمال دانتوں کی مضبوطی اور چمک کو جلدی ختم کرتا ہے، اس لیے چائے کم استعمال کریں۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جڑ جاتے ہیں۔ ہر کھانے میں کچی ادرک ڈال کر استعمال کیا کریں۔ پیٹ کے درد سے بچے رہو گے، ہڈیوں میں درد نہیں ہوگا۔ روزانہ صبح اٹھ کر دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ آنکھوں پر مسکارا اور نکلی پلکوں کے استعمال سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی ہے اور آنکھوں میں مختلف قسم کے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گندم کی روٹی کھانے سے معدہ مضبوط ہو جاتا ہے، جبکہ سفید آٹے کی روٹی سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ میک اپ کا زیادہ استعمال کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہونٹوں پر زیادہ لپسٹک کے استعمال سے ہونٹوں کا قدرتی رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ اگر خون کم بنتا ہو، بلغم زیادہ بنتی ہو، شلجم اور چنے کھا لیا کرو۔ پوری زندگی توانا، طاقتور، خوشحال رہنا ہے تو یہ کام ضرور کریں۔ روزانہ ایک دیسی لہسن ضرور کھائیں۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال کریں۔ ناشتے کے وقت ایک سیب کا استعمال کریں۔ گھی کی روٹی کی بجائے خشک روٹی استعمال کریں اور دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت میں پئیں۔ زیادہ بولنے والے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ بھینس کے دودھ کی ملائی لے کر اس میں چند قطرے لیموں کا رس نچوڑ لیں، اس کو چہرے پر لگائیں، جھریاں اور داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو، اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت کو آباد کرو۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں۔ پھلوں کا استعمال کھانے کے درمیان کم از کم 2 گھنٹے کا وقفہ رکھنے سے انسان بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی تو لازمی لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔